السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس بات کی طرف آگاہ کیا تھا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب نے بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں، ان کو یاد رکھو۔ تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، لہذا تم نے جو کہا ہے سمعنا واطعنا، اب اس وعدے کے اوپر تم نے پورا اترنا ہے۔ اور ایمان والوں، تم نے شہادت اللہ کے لیے دیتے ہوئے قائم کرتے ہوئے تم نے کھڑے رہنا ہے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم بے اعتدالی والا کام کرو، نا انصافی کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والا بھی ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ نے نیک بندوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے اور کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے کافروں کے ہاتھوں کو تمہاری طرف بڑھانے سے روکے رکھا۔ اور اللہ سے ڈرو، اور جس طرح اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اے مومنو اس پر اللہ پر توکل کرو۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 25 ہے اور آیت نمبر 12 ہے۔ آج کے سبق کے اندر بنی اسرائیل کے ساتھ کیا گیا عہد وعدہ، اس حوالے سے اللہ رب العالمین بات کریں گے کہ میں نے ان کے ساتھ کیا بات کی تھی، اگر تم ان چیزوں کے اوپر عمل کرو گے تو میں نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اور انہوں نے اس وعدے کو توڑا تو اس حوالے سے ہم نے ان کے اوپر لعنت بھیجی، اور پھر عیسائیوں کے متعلق بھی بات ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر مبعوث ہونا کس مقصد کے لیے تھا، اس حوالے سے مزید بات صبر کے اندر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق اخذ اللہ، اللہ نے پکڑا میثاقا، وعدہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے بھی اے مومنو عہد لیا تھا۔ اللہ رب العالمین بالکل مسلمانوں کے ساتھ وعدہ اور معاہدہ کرنے کے بعد اللہ اس بات کو لے کے آیا ہے کہ یہ بات یاد رکھنا، تم سے پہلے بنی اسرائیل نے بھی وعدہ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان سے بھی عہد لیا تھا، کوہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کیا تھا، لیکن یہ بات یاد رکھو انہوں نے وعدے کو توڑا اور وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے تھے، اللہ کے غضب کے مستحق بنے تھے۔ تو تم بھی اہل ایمان یہ بات یاد رکھو، جو اللہ نے تمہارے ساتھ بھی تم سے عہد و پیمان کر رکھا ہے، تمہارے اوپر بھی یہ حکم لاگو ہوتا ہے کہ تم اپنے وعدے کی پاسداری کرنا۔ اگر تم نے اس کے اندر اپنی منمانی اور اپنی مرضی کی تو پھر یہ بات یاد رکھو، جس طرح وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے تھے، تم سے بھی کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس حوالے سے اللہ کہتا ہے میں نے پکڑا میثاق کا وعدہ بنی اسرائیل سے، وبعثنا، اور ہم نے مقرر کیے منہم ان میں سے اثنی عشر نقیبا، ہم نے 12 سردار بنا دیے تھے اس قبیلے کے اندر، اس بنی اسرائیل کے اندر، کہ یہ تمہارے سردار ہیں، کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو ان کے سامنے بیان کرو، پھر یہ موسیٰ علیہ السلام تک لے کے جائیں گے۔ اس طرح تمہارا سارا سلسلہ کار تمہارے ہر معاملے کا حل نکل آئے گا۔ اللہ نے 12 اس کے اندر سردار مقرر کر دیے۔ فرمایا وقال، اور اللہ نے کہا انی، بے شک معکم، اے بنی اسرائیل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کس لحاظ سے تمہارے ساتھ ہوں، کس وجہ تک اور کس معاملے تک تمہارے ساتھ ہوں، کب تک تمہارے ساتھ ہوں؟ فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ، کہ اس وقت تمہارے ساتھ ہوں جب تک تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکات ادا کرتے رہو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں کے اوپر ایمان لے کے آؤ گے، وعزرتموہم، اور
اور ان کی مدد کرو گے، ان کو تقویت دو گے، وَأَقْرِضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو گے، اللہ کو قرض حسنہ دو گے، تو اللہ فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُم، میں دور کر دوں گا تم سے سیئاتکم، تمہاری برائیوں کو، گناہوں کو مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور میں تمہیں ضرور داخل کروں گا جنات، ایسے باغات میں تجری چلتی ہے من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں، فمن کفر، پس یہ بات یاد رکھو جس نے کفر کیا، بعد ذالک، ان ساری باتوں کے بعد، ذالک منکم، تم میں سے کسی ایک نے بھی، تو فقط پس تحقیق ضل، وہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، جو میں نے تم سے عہد لے رکھا ہے وہ عہد یہ ہے کہ تم نمازوں کی پابندی کرو گے، تم زکوٰۃ ادا کرو گے، تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو گے، قرض حسنہ اللہ کو دو گے، اور نبیوں کے اوپر ایمان لاؤ گے اور نبیوں کو تقویت دو گے، صرف ایمان نہیں لاؤ گے بلکہ ان کے ساتھ نکلو گے، دعوت و تبلیغ کا کام کرو گے، ان کے معاون بنو گے، اور فرمایا میں تو تمہارے ساتھ ہوں، یہاں تک تمہارے ساتھ ہوں کہ کل قیامت والے دن میں اپنی رحمت سے تمہیں جنت کا حقدار بھی بنا دوں گا۔ لیکن ہوا کیا؟ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جب معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان سے نیچے آ رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے 50 نمازیں فرض کی تھی، تو اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام سے نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر کیا کچھ نازل ہوا ہے، اللہ نے کیا دیا ہے؟ تو کہا 50 نمازیں بھی دی ہیں، تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، بڑا مشکل کام ہے، میری امت کے اوپر بنی اسرائیل کے اوپر 2 نمازیں فرض تھی، وہ 2 نہیں پڑھتے تھے، تو آپ کی امت 50 کس طرح پڑھ لے گی؟ پتہ یہ چلا لگتا ہے اور چلا کہ بنی اسرائیل کے اوپر نمازیں تھی، اللہ کہتے ہیں نماز کی بھی پابندی کرو، لیکن وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے تھے، اور ناحق رسولوں کے قتل کرتے تھے، بلا وجہ اس بات ماننے کے کہ ان کے اوپر ایمان لے کے آتے، ان کے معاون بنتے، ان کو تقویت دیتے، ان کو نبیوں کو قتل کرتے تھے، معاذ شہید کرتے تھے، اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے اوپر جو غلطی بتائی میں ان کو ختم کر دوں گا اور جنت میں تمہیں جگہ عطا فرماؤں گا۔ فرمایا فبیما، بصبر نقضہم، ان کے توڑنے کے، میثاقہم، ان کے وعدے کے، لعناہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت سے مایوس، اللہ کی رحمت سے دور، اللہ نے ان کو دلدار کیا، ان کے اوپر اپنا غضب نازل کیا، اللہ نے کہا تم نے میرے ساتھ وعدہ جو کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم اتنی نالائق قوم تھی کہ جب بھی اللہ نے ان سے وعدہ کیا، جب بھی ان سے کوئی معاملہ کیا، انہوں نے اس کے اپوزٹ کیا، کھلا تضاد، کھلی بات، کھلی نافرمانی، کھلی بغاوت کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھ رہے پیچھے ہم پڑ گئے، اللہ نے کہا اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو خطایا، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، اپنی سلیلوں کے بعد گھسٹتے ہوئے اس جگہ سے داخل ہوئے دروازے میں سے، اور حتتن کی بجائے حتتن، اللہ ہمیں دانے چاہیے۔ ہر معاملے کے اندر انہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، کتاب کو جھٹلایا، کتاب کو بدل ڈالا۔ اللہ فرماتے ہیں لعناہم، ہم نے ان کے اوپر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت ترین بنا دیا۔ کتنے سخت؟ اللہ پہلے پارے کے اندر فرماتے ہیں ثم قست قلوبہم، اے بنی اسرائیل تمہارے دل سخت ہو گئے، وہی کل حجارہ، گویا کہ پتھر ہے، اللہ، اور پتھر بھی ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، فَيَشَقَّقُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے غضب سے پھٹ پڑ جاتے ہیں اور ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے پہاڑ سے نیچے گر جاتے ہیں۔ اے حضرت انسان، تیرا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو دلوں کو سخت کر دیا،
ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، ان کی بغاوتوں کی وجہ سے، ان کے ہر کام کے اندر حکم عدولی کرنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اور دوسری بات یحرفون الکلمہ، یہ تحریف کرتے تھے بات کے اندر، ہم آواز ہی اصل بات کو بدل کے اس کی جگہ نئی بات لے آتے تھے۔ اللہ، یہ ان کے اندر بڑی بشرمی والا کام تھا۔ اللہ کی کتاب کو بدل ڈالتے تھے، حصہ یہاں سے اتارا، اس کا حصہ میں جوڑ دیں گے یا اس کو ختم کر کے اس کی جگہ اپنا نئی بات ایڈ کر دیں۔ اور آج بھی جو بائبل ہے یہ بات یاد رکھیں، یہ اصل بائبل نہیں ہے، اس کے اندر اتنی تحریف ہو چکی ہے، ہر فرقے والے نے اپنے موقف کے مطابق وہاں اپنی تبدیلی کی ہے، جس طرح کو اس کا دل چاہتا ہے اس کے اندر تبدیلی کر دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ بنی اسرائیل، یہ یہودی اپنی مرضی سے اس کے اندر تحریف کرتے تھے، وَنَسُوا، اور وہ بھول کے حظًا، ایک حصہ، مما ذکروا بہ، جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ اللہ، نصیحت کیا کی گئی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تم نے ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنائی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات کے اندر یہ بتلایا تھا ایک نبی آئے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے گا، امی نبی ہوگا، یتیم ہوگا، مکہ کے اندر نازل ہوگا۔ یہ ساری باتیں کتابوں کے اندر نازل تھی، طے تھی، بات لکھ چکی تھی، لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں حظًا مما ذکروا بہ، جس بات کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی انہوں نے اس بات کو بلا ڈالا۔ وَلَا تَزَالُوا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اس حوالے سے، وَلَا تَزَالُوا، اور یہ ہمیشہ تَطَّلِعُوا، آپ چلے رہیں گے، عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ان کی خیانتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی، ان کی خباثتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی، ان کی حکم عدولی کی باتیں آپ تک آتی رہیں گی، ان کی بغاوتیں، ان کی نافرمانییں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اجازت ہے اپنے کے ساتھ جہاد کیجیے، قتال کیجیے، ان کو نکال دیجیے۔ اور جزیرہ العرب سے پھر نبی اسلام نے ان سارے یہودی کو نکال دیا۔ یہ پہلے کی بات ہے، فرمایا فاعف عنہم واصفح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیجیے اور ان سے درگزر کیجیے۔ ان اللہ کا بے شک اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کیجیے، ابھی آپ نے کچھ نہیں کہنا ہے، اب آگے بات عیسائیوں کے متعلق فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ، اور انہی لوگوں میں سے قالوا، وہ بھی ہے جو کہتے ہیں اِنَّا نَصَارَىٰ، کہ ہم عیسائی ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ اخذنا، ہم نے پکڑا، میثاقہم، ان سے بھی وعدہ، ان سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا۔ فنسوا، بس وہ بھول گئے، حظًا مما ذکروا بہ، جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ نصیحت کیا کی گئی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کو بتلایا تھا من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمانوں میں احمد ہوگا، دنیا میں اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، لہٰذا تم نے ان کے اوپر ایمان لانا ہے، آخری کتاب نازل ہوگی، آخری نبی ہوں گے، تم نے ان کے ساتھ معاملت کرنی ہے، ان کو تقویت دینی ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ اس کو بتلایا گیا تھا، انجیل کے اندر یہ بات محفوظ تھی، تو فرمایا قبول کے جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے، اللہ فرماتے ہیں فَأَغْوَيْنَا، ہم نے ڈال دی، بینہم، ان عیسائیوں کے درمیان، العداوۃ، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامۃ، قیامت کے دن تک۔ اور میرے بھائیوں، اتنے مشدد یہ کہنے سخت دل مسلمانوں کے نہیں ہے، چاہے ان کے اندر جتنے مرضی فرقے ہیں، کوئی اہل سنت اپنے رب کو کہتا ہے، کوئی دیوبند کہتا ہے، کوئی اہل حدیث کہتا ہے، یہ فرقے ہیں مسلمانوں کے اندر، ٹھیک ہے بعض مسائل کے اندر اختلافات ہیں، لیکن کوئی بھی کسی دوسرے کو کافر نہیں کہتا۔ سارے مسلمان بھائی آپس میں کلمے کا اقرار کرتے ہیں، مسلمان ہیں، کتاب اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن عیسائی ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے، اور یہاں تک کہتا ہے کہ یہ کافر ہے، کافر ہی مرے گا اور یہ کافر ہی جہنم میں جائے گا۔ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے، کوئی بھی ہے، اور اتنے فرقے ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، یہ جتنے آپ گرجے دیکھتے ہیں نا بھائی، جتنے گرجے اتنے ہی ان کے فرقے ہیں،
ہر گرجے کی کتاب الگ الگ ہے، ہر ایک کا معاملہ اپنی طرف سے الگ الگ مرتب ہے. جو جس کا دل چاہتا ہے وہ اسی طرح تحریف کر لیتا ہے کتاب کے اندر اور اپنے معاملے پر. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کر دی ہے. یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہے، خون کے پیاسے ہیں، اور یہ بغض ان کے اندر قیامت تک رہے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا تھا. اس لیے اللہ نے جو لعنت بیچتے ہوئے اپنے رحمت سے دور کرتے ہوئے اللہ نے ان کو آپس کی دشمنی کے اندر بھی ڈال دیا. فرمایا وسوف قریب ينبئهم اللہ، اللہ ان کو خبر دے گا بما كانوا جو تھے وہ یصنعون کیا کرتے تھے نا جو دنیا میں، اللہ ایک ایک عمل کی ان کو خبر دے گا. فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ کی جماعت، قد تحقیق جاءکم آ گیا تمہارے پاس رسولنا ہمارا رسول، یبشرکم وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے تفصیلاً بہت زیادہ باتیں ایسی، مما جو تم تھے تم تخفون چھپاتے من الکتاب، کتاب میں سے جو تم قرآن میں انجیل میں چھپاتے تھے نا باتیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری تمہارے سامنے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. تم لوگوں کے سامنے بیان تو نہیں کرتے تھے، ہم نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتلایا ہے یہ چیزیں یہ باتیں یہ لوگ چھپاتے ہیں، آپ ان کے سامنے واضح کیجیے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ساری باتیں نہیں نبی بتا سکتا، ہم نے ساری باتیں نہیں نبی کو بتائی، ہم پھر بھی تمہاری عزت کرتے ہوئے تمہارے اوپر پردہ ڈالتے ہوئے ہم نے بعض باتیں اپنے نبی کو بتلا دی ہیں اور بعض باتیں ہم نے ابھی تک نہیں بتلائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور اسی طرح ایک مرد اور عورت کو لایا گیا، انہوں نے دونوں نے زنا کیا تو بدکاری کی تھی. مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو نبی علیہ السلام نے کہا تم اپنی کتاب میں کیا پاتے ہو؟ تو ہم اپنی کتاب میں یہ پاتے ہیں کہ جو زنا کرے گا اس کا منہ کالا کر کے گدھے کے اوپر بٹھا اس کو علاقے کا چکر لگا دیا جائے گا، اس کو بے عزت کیا جائے گا. پاس ہی عبداللہ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم بھی تھے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. ہمارے ان کو بولے اپنی کتاب لے کے آئے، کتاب لے کے آئے اور جو وہ پڑھنے والا تھا اس کو وہ بھی ساتھ آیا پڑھنے والا بھی. تو نبی اسلام نے فرمایا پڑھو اور ترجمہ کرو کیا لکھا ہے، کیونکہ یہ پرانی زبان کے اندر تھی، عربی زبان کے اندر نہیں تھی. تو اس نے پڑھنا شروع کیا، ایسے ہاتھ رکھ کے اس نے اوپر سے بھی پڑھ دیا اور نیچے سے بھی پڑھ دیا. تو نبی اسلام کو عبداللہ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ علیہ وسلم اس کو بولیے کہ اپنا ہاتھ اٹھائے. جب ہاتھ اٹھائے تو نیچے رجب کی آیتیں لکھی ہوئی تھی. تو میں ظالموں تم نے یہ کام کیا کیا؟ رجب کی آیتیں تمہاری کتاب میں موجود ہے، تم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، کیوں چھپا رہے ہیں؟ کہ نبی اسلام نے دونوں کو مرد اور عورت دونوں کو سزا کے طور پہ رجب کروا دیا. تو اللہ فرماتے تو خون جن باتوں کو تم چھپاتے تھے من کتابی کتاب میں سے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا ہے، تم چھپاتے کیوں؟ کیا تمہاری کتاب کے اندر نہیں لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے تعاون کرنا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے، ان کو تقویت دینی ہے، ان کا کلمہ پڑھنا ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، کہ تم یہ بغاوتیں اور یہ نافرمانی والے کام کیوں کرتے ہو؟ وہ کیا افراد کثیر اور بے شمار باتیں تو ایسی ہیں جو ہم نے نبی اپنے کو بتائی نہیں ہے. فرمایا قد تحقیق جاءکم آگے تمہارے پاس من اللہ اللہ کی طرف سے نور روشنی و کتاب مبین اور واضح کتاب. یہاں ایک چھوٹی سی بات سنتی ہوئی پھر آگے چلتے ہیں. نور سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، یہاں نور سے مراد یہ کتاب مبین ہے. یہ کتاب مبین کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ کتاب مبین روشن کتاب ہے، اور جس دین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں نبی اسلام نے فرمایا اس کی رات بھی دین کی طرح روشن ہے، کوئی اس کے اندر چھوٹی چھوٹی بات نہیں. تو یہاں سے مانا یہ کرنا کہ نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین اور واضح کتاب یہ مانا نہیں ٹھیک ہے. اور یہ کتاب مبین نور مبین یہ نور کتاب کو ہی کہا گیا ہے، قرآن پاک کو ہی کہا گیا ہے، اور کتاب مبین اور واضح کتاب ہے. آخری بات یہ بھی
ہدایت دیتا ہے اللہ اللہ اس کے ساتھ من اتبع جو بھی پیروی کرے رضوانہ اس کی رضامندی کی، جو اس کتاب کو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کو پڑھتا ہے اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کی پیروی کرتا ہے تاکہ اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، تو اللہ کہتے ہیں سبل السلام، سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو سلامتی والا رستہ دکھا دیتے ہیں۔ کوئی آئے تو صحیح کتاب پڑھے اسے، اور حقیقت بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو بندہ اس قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ حقیقت بات ہے، جتنا کھول کے میرے رب نے اس قرآن کے اندر مسائل کو بیان کر دیا نا، کچھ سادہ آدمی بھی اس قرآن کو پڑھے نا ترجمے کے ساتھ، انشاءاللہ تو کبھی شرک کے قریب نہیں جائے، اللہ کبھی نافرمانی نہیں کرے۔ فرمایا سبل السلام، جو اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، ہم اس کو سلامتی والے رستے پر چلا دیتے ہیں، وَيُخْرِجُهُمْ، اور ہم اس کو نکالتے ہیں، مِنَ الظُّلُمَاتِ، اندھیروں سے، إِلَى النُّورِ، روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اس اللہ کے حکم سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال تمہارے اندر اس طرح ہے جس طرح ایک بندہ آگ جلاتا ہے، جب آگ جلتی ہے اس کا ارد گرد روشن ہوتا ہے تو یہ کیڑے مکوڑے پتنگ کے اس آگ کے اندر جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس نے آگ لگائی وہ اپنے ہاتھ سے ان کو ہٹاتا ہے کہ آگ کے اندر نہ جاؤ، پھر بھی وہ زبردستی اس آگ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ فرمایا لوگوں میری مثال بھی یہ ہے، میں اس دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا ہوں، میں تمہیں کپڑوں سے پکڑ کے، کمر سے پکڑ کے تمہیں کھینچ رہا ہوں، لوگوں جہنم سے بچ جاؤ، جہنم کے اندر نہ گر جانا، پھر بھی تم زبردستی مجھ سے چھڑا کے اس جہنم کی طرف جا رہے ہو، میں تمہیں پھر کھینچتا ہوں۔ اس لیے فرمایا جو اس قرآن پاک کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، فرمایا وَيُخْرِجُهُمْ، یہ کتاب اس کو نکالتی ہے، مِنَ الظُّلُمَاتِ، اندھیروں سے، إِلَى النُّورِ، روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ اور حقیقت بات یہ ہے، آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی تاریخ کو پڑھ لیجئے، ان کے اسلام لانے کے واقعات کو پڑھ لیجئے، بے شمار ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تو اس قرآن پاک کو سن کے قبول کیا۔ اور آج بھی جو یورپ کے اندر اسلام پھیل رہا ہے وہ اس قرآن پاک کو پڑھنے کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ یہ اتنی عمدہ کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے۔ اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے کہاں لے کے آتی ہے، روشنی کی طرف لے کے آتی ہے، ضلالت سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کے آتی ہے۔ اللہ سے دعا کی تھی اللہ ہم سب کو اس کتاب کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے بیان، اور ہم اس کو دکھاتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، راہ دکھاتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف، اور سیدھا وہ رستہ جو سیدھا جنت کی طرف لانے والا ہے، انسان کو جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی کسی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر یہودیوں کے متعلق، پھر عیسائیوں کے متعلق، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آنا اور اس کتاب کا نازل ہونا، اس کا مقصد یہ اللہ رب العالمین نے آج کے سبق کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین اپنی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے ہم اس قرآن پاک پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔